الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم یہ قرآن اتارتے کسی پہاڑ پر تو تم اسے ضرور دیکھتے اللہ کے آگے دبتا ہوا اور اللہ کے ڈر اور رعب کی وجہ سے پھٹتا ہوا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ گفتگو جاری تھی کہ اللہ نے جن مقاصد کے لیے یہ کتاب اتاری ان میں سے ایک مقصد غور و فکر کرنا ہے، تدبر کریں اس میں۔ افلا یتدبرون القرآن لعلہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ قرآن میں تدبر کیا جائے، غور کیا جائے، قرآنی آیات میں تدبر ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں اپنی جو کائناتی نشانیاں ہیں، آفاقی نشانیاں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان نشانیوں پر بھی غور کرو۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ قرآن غور و فکر کے لیے آیا ہے۔ قرآن دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں انسان غور کرے۔ قرآن دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ پہ غور کرے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لیکن رکاوٹیں ہیں، قرآن پر تدبر کرنے کے راستے میں بیریئرز ہیں، رکاوٹیں ہیں، باڑیں لگی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک رکاوٹ جو پہلے بتائی گئی وہ جہالت ہے، قرآن سے جہالت اور عمومی جہالت، انسان کی ناواقفیت، قرآن سے ناواقفیت، اس کی عظمت سے ناواقفیت، اللہ سے ناواقفیت، اللہ کی عظمت اور اللہ کی صفات سے، خوبیوں سے ناواقفیت، یہ ایسی چیز ہے جو قرآن پر انسان کو غور نہیں کرنے دیتی۔ انسان اپنی جہالت پہ اڑا رہتا ہے۔ تکبر، یہ رکاوٹ ہے بہت بڑی۔ انسان اللہ اور اس کے احکام کو، قرآن کو بڑا سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس کا تکبر، اس کی بڑائی، اس کا منصب، اس کی کرسی، اس کا زور اور اقتدار اسے قرآن پر غور کرنے اور قرآن پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ اسی طرح خواہشات نفس ہیں، نفسانی خواہشات انسان کو قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے۔ ایک طرف اللہ کا فرمان ہے، ایک طرف نفسانی خواہشات ہیں، تو کتنے لوگ اپنی بدقسمتی سے قرآن چھوڑ کر خواہشات نفس کا اتباع کرتے ہیں۔ اسی طرح آباء و اجداد کی پیروی ہے، خاندان، برادری، ان کی پیروی کرنا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن کی کھلی دعوت، قرآن کے صاف احکام، قرآن مجید کی بالکل واضح آیات، انسان چھوڑ کے برادری کے پیچھے چلتا ہے۔ اور پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ یہ خاندان برادری ہے، جب انسان اللہ سے اور اس کے قرآن سے بے نیاز ہو کر ادھر سے بالکل آنکھیں بند کر کے جب خاندان کے پیچھے چلتا ہے
تو پھر خاندان انسان کو جہنم کا ایندھن بنا کے چھوڑتا ہے۔ ہاں، سیدنا یوسف علیہ السلام والا خاندان ہو کہ ان کے باپ بھی اللہ کے نبی، ان کے دادا بھی اللہ کے نبی، ان کے پردادا بھی اللہ کے نبی بلکہ جد الانبیاء، اور وہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کی ملت پر چل رہا ہوں۔ اگر اس طرح کی ملت نہ ہو، اس طرح کے آباء و اجداد نہ ہوں، تو یہ برادری، یہ خاندان انسان کو تباہ کر دیتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور آج بڑے لوگ ہیں، ہم ایسے ہیں، بڑے بڑے خاندانوں کے ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے نامور ایسے ہیں جو خاندان کے پیچھے چلتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑی رکاوٹ قرآن کی طرف آنے میں وہ تعصب ہے، تعصب، اپنے فرقے اور اپنی جماعت کا تعصب۔ انسان جس فرقے اور جماعت کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کل حزب بما لدیہم فرحون، جس گروہ اور جتھے کے پاس، جس فرقے کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ اسی پر خوش ہے اور اسی پر اتراتا ہے، دعوت حق کی طرف نہیں دیکھتا، فرقے کے پیچھے چلتے ہیں۔ قرآن کی صاف ہدایات، واضح قرآن مجید کی احکام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے سیدھے احکام صرف اس لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں، صرف اس لیے اگنور اور نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری جماعت اور ہمارے فرقے کی یہ پالیسی نہیں ہے، ہمارے بڑوں کا یہ قول نہیں ہے، ہمارے ائمہ کا فتویٰ یہ نہیں ہے۔ اور اس کی 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، سینکڑوں سے زیادہ مثالیں اس کی موجود ہیں، جو دھڑے اور جو فرقے لوگوں نے بنائے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری پڑھ کے دیکھی، اس میں انہوں نے اس کا اظہار واضح کیا۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی، یاد رکھیں 3 دور ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ یہ سب سے بہترین زمانے ہیں پوری انسانی تاریخ کے، ان سے بہترین زمانہ کوئی نہیں، پہلے بھی نہیں آئے تھے اور آئندہ بھی نہیں آئیں گے۔ ان میں سے ایک وہ زمانہ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ کیا عظمت ہے اس زمانے کی، کیا شان ہے اس دور کی جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ پوری انسانی تاریخ میں اس سے سنہرا دور کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد ان کا دور ہے جو اس کے بعد آنے والا ہے، یعنی صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر صحابہ پیچھے رہ گئے۔ صحابہ کا آخری صحابی جب تک دنیا میں تھے یہ اس وقت تک کا دور ہے۔ نمبر 2، تیسرے نمبر پر فرمایا اس کے بعد آنے والے لوگوں کا دور ہے، تابعین کا دور، صحابہ کے شاگرد تابعین کا دور۔ جب تک آخری تابعی دنیا میں موجود تھا اس وقت تک کا دور، یہ 3 دور ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے سب سے بہترین دور ہیں اور پوری انسانی تاریخ کے بہترین دور ہیں۔ اس کے بعد فرقہ بندیاں آ گئی، گروہ آ گئے، لوگوں نے اپنے اپنے دھڑے اپنا لیے، اپنے اپنے امام بنا لیے، اور پھر اس دھڑے بندی کا برا ہو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ گئے، ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کی۔ فرقے تو مسلمانوں کے تھے، لیکن اس تعصب نے اتنا برا حال کر دیا، دماغوں میں ایک دوسرے کے خلاف ایسی آگ بھر دی کہ ان مسلمانوں کے خلاف جو تتاری نکلے تھے مسلمانوں کے خلاف، یہ اللہ کی شان کے ان تتاریوں میں سے، منگولوں میں سے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کر دیے۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ صنم خانوں سے نکلے تھے تتاری اور منگول، یہ صنم خانوں سے نکلے تھے، مسلمانوں کو تہو بالا کرتے کرتے بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان میں اسلام کی شمع روشن کر دی۔ لیکن ان تتاریوں اور منگولوں کی مدد کرنے والے مسلمان فرقے اپنے دوسرے مسلمانوں کے خلاف مدد کرتے تھے۔ جب یہ دور آیا تو ایسا تعصب بڑا، تعصب کی ایسی دماغ انسانوں میں، تعصب کی ایسی آگ انسانی دماغوں میں آ گئی کہ قرآن ایک طرف رہ گیا، سنت ایک طرف رہ گئی۔ یہ تعصب ہے فرقے کا، اپنی جماعت کا، اپنی پارٹی کا، اپنے گروہ کا، یہ تعصب قرآن پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ وقت اس کا تقاضا، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں وہ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں،
کہ وہ کون کون سی ایسی باتیں اور کون کون سے ایسے مسائل اور کون کون سی ایسی امت کی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کے صاف فیصلوں کو صرف یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ ہمارے امام صاحب کا یہ قول نہیں، ہمارے بزرگوں کا یہ فتویٰ نہیں ہے، چونکہ ہم نے فلاں امام صاحب کی تقلید اختیار کی ہوئی ہے، یجب علینا تقلید امامنا، ہم پر ہمارے امام صاحب کی تقلید کرنا واجب ہو گیا ہے۔ تاریخ کے اوراق اس پر گواہ ہیں۔ یہ میں نے جملہ ایک کتاب کا آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیا۔ ہم چونکہ فلاں امام صاحب کے پیروکار ہیں، اگرچہ حق فلاں امام کے ساتھ ہے، دلیل فلاں امام کی تائید کر رہی ہے، لیکن چونکہ ہم اس کے پیروکار نہیں ہیں، ہم اس کے مقلد نہیں ہیں، ہم فلاں امام کے مقلد ہیں، لہذا اب ان کی بات نہیں مانیں گے، اپنے امام صاحب کی بات مانیں گے۔ یہ تعصب، یہ عصبیت، یہ گروہ بندی، یہ چیزیں یہودیوں کے اندر بھی تھیں، یہ عیسائیوں کے اندر بھی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، لیکن ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا۔ آپ کہنے لگے اللہ کے رسول آج آپ کو ایک یہودیوں کی ذرا حقیقت دکھائیں آپ کو۔ فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ عرض کی کہ میں پردے کے پیچھے رہتا ہوں، آپ بلائیں کچھ یہودیوں کے معروف لوگوں کو تو ذرا میرے بارے میں ان سے پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے۔ آپ نے بلا لیا یہودیوں کے گروہ اور باتیں کرتے کرتے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اور نہ صرف وہ عظیم ہے، اس کا باپ بھی بڑا عظیم تھا، اس کا دادا بھی بڑا، یہ عظیم لوگوں کا خاندان ہے، نسل در نسل بہت عظیم اور کمال کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو؟ کہنا کہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ پردے کے پیچھے سے نکل آئے، سامنے آگے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پینترا بدلا، کہنے لگے ہوا شرنا وابن شرنا وابن شرنا، یہ ہماری قوم کا بدترین انسان ہے، اس کا باپ اس سے بھی بدتر تھا اور اس کا باپ اس سے بھی کہیں بدتر تھا۔ یہ ہے تعصب، اس کو تعصب کہتے ہیں۔ اگر ہماری پارٹی میں ہے اور وہ کتنا گندا انسان کیوں نہ ہو، وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور اگر وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو، وہ پرے کاہ کے برابر، خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ تعصب انسان کے دماغ اور صلاحیتوں کو سوچنے سمجھنے کی جو اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے اسے برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی ایسی رکاوٹ ہے قرآن مجید کی زبان سے۔ عام جو مسلمان ہوتے ہیں نا، عام مسلمان، وہ بڑے ان کے ذہن اور دل دماغ اللہ کے فضل و کرم سے بحیثیت مسلمان وہ ایک سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں، صاف۔ وہ یہ انہیں تعصب کا، فرقہ بازی کا انہیں اتنا پتہ نہیں ہوتا، سادہ دل، محبت رسول کی بات اس عنوان سے وہ اس حق کو تسلیم کر لیں گے۔ چونکہ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ قرآن حدیث کو آسانی سے مان لیتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان فرقہ پرستی کے دائروں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں، بٹ جاتے ہیں، نمازوں میں، صدقہ و خیرات میں اور بڑی بڑی نیکی میں بڑے آگے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت قرآن حدیث کی صاف تعلیم اور ہدایت ان کے سامنے آتی ہے اور ایک طرف انہیں اپنا فرقہ نظر آتا ہے، وہ پارٹی نہیں چھوڑتے، وہ فرقہ نہیں چھوڑتے، وہ قرآن حدیث کی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی محض میں جذباتی ہو کر نہیں عرض کر رہا، یہ کوئی ہوائی بات اور مفروضہ نہیں گڑھ رہا آپ کے سامنے، یہ بات بھی میں اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی بنا پر کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، صحیح بخاری کی حدیث سے کھلی صاف ان کے سامنے رکھی گئیں، قرآن کی آیتیں ترجمے کے ساتھ صاف ان کے سامنے رکھی گئیں۔ نہیں جی، نہیں مانا، یہ ہمارے بزرگوں کا یہ فتویٰ نہیں ہے۔ تو تجربے نے ثابت کیا کہ یہ تعصب پارٹی کا، اپنے گروہ کا، اپنے فرقے کا جو حزب ہے اور جس امام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کو کلمہ پڑھنا ہی کہیں گے، اسی نیری تقلید نہیں کہیں گے،
جس امام کی پیروی کا دم بھرنے والے ہیں اس امام صاحب کی پیروی کے شوق میں قرآن چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان چھوڑ دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حق، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ اس لیے آئیے ان خطبات کے ذریعے کا خلاصہ کیا ہے، دعوت کیا ہے، میسج کیا ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ایک صاف ستھرے، ایک مخلص اور سیدھے سادھے مسلمان کے طور پہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے، زندگی کے معاملات اور مسائل کے لیے، اور صرف دنیا کی نہیں آخرت کی کامیابی کے لیے۔ ہمارے لیے اللہ نے جو راستہ چنا ہے، اللہ نے ہمارے لیے جو شعراء متعین کی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ عقائد کا باب ہو، وہ فقہی مسائل ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ معاشرت ہو، وہ سیاست ہو، وہ تجارت ہو، وہ غمی ہو، وہ خوشی ہو، جب بھی آپ کو اور مجھے رہنمائی کی ضرورت ہو، اللہ کی کتاب کو کھولیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کھولیں۔ اللہ نے دنیا کی کامیابیاں اور آخرت کی سعادت، تمام تر ابدی سعادت، وہ کتاب و سنت کے اندر بند کر کے رکھ دی، کہیں اور سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اور آج دنیا میں آپ دیکھیں ہمارا وزن نہیں، تعداد ہے، وزن نہیں ہے۔ وہ خلیل جبران نے کچھ حکایتیں لکھی ہیں، ایک واقعہ اس نے حکایت لکھی کہ میں نے دیکھا کہ ندی کے کنارے پر کھڑا تھا تو ایک بچہ آیا، اس نے ایک پتھر ندی کے اندر پھینکا، اور ظاہر ہے پھینکا تو اس میں ارتعاش، لہریں، وہ دیر تک ارتعاش اور لہریں پیدا ہوتی رہی، کنارے کی طرف جاتی رہی۔ درخت نے بھی یہ منظر جب دیکھا تو اس نے ندی میں ارتعاش پیدا کرنے کے لیے اپنا ایک پتا اس میں پھینکا، مگر کوئی جنبش نہ ہوئی، ندی میں کوئی لہر نہ اٹھی، کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوا۔ بڑا حیران ہوا، اس نے پھر ایک اور پتا پھینکا، ایک اور پتا پھینکا، تو پھر اسے کسی نے آواز دی کہ بھلے مانس، ندیوں میں ارتعاش پیدا کرنے کے لیے پہلے اپنے اندر وزن پیدا کرنا پڑتا ہے، جب وزن نہیں ہوگا تو ارتعاش پیدا نہیں ہوگا۔ جب مسلمانوں میں وزن تھا تو دنیا بھر میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے، اور آج تعداد زیادہ ہے، وزن نہیں ہے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ دنیا بھر کی قومیں، تمہارے دشمن اور مخالف تم پر چڑھ دوڑیں گے اور ایک دوسرے کو بلائیں گے تمہیں تمہارا قلع قمع کرنے کے لیے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن وزن نہیں ہوگا، تعداد بہت ہوگی، وزن نہیں ہوگا۔ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، جب طوفان کے ریلے بہہ رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے تنکے آتے ہیں، تنکے آتے ہیں نا، خش و خشاک آتے ہیں، تو کیا وہ تنکے مل کر اس سیلاب کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں؟ تم تنکوں کی مانند ہو گئے۔ اور آج نظر آ رہا ہے جتنے بڑے بڑے فتنے اٹھتے ہیں، ہمیں اس طرح بہائے لے جاتے ہیں جس طرح سیلاب کے آگے تنکے ہوتے ہیں، وزن کوئی نہیں ہے، ہماری بات سننے والا کوئی نہیں، ہماری بات کا اثر لینے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ اثر ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اللہ نے اس کتاب کو امام بنا کر بھیجا ہے، امام و حجتاً، دلیل بنا، یہ اللہ کی حجت ہے اللہ کی مخلوق پر، اللہ نے اسے پیشوا بنا کر بھیجا ہے، اس کتاب کو مہیمن کہا ہے۔ جنہوں نے، جس قوم نے اس کتاب کو اپنا امام اور پیشوا بنایا تھا، اللہ نے اس قوموں کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا دیا تھا۔ صحابہ کرام کو دیکھے رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا ایمان والوں سے، عمل صالح کرنے والوں سے کہ تمہیں زمین کی خلافتیں دوں گا، زمین کی حکومتیں دوں گا،
تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا، تمہارے دین کو جو اللہ نے تمہارے لیے چن لی ہے دنیا میں پوری طرح سے لاگو اور نافذ کر دوں گا۔ کیا ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ساری مخالفتوں کے باوجود ہوا کہ نہیں ہوا؟ مکے والے مخالفت کرتے رہے، یہودی مخالفت کرتے رہے، نصارہ بھی آگے مخالفت کرتے رہے، بعد میں سازشوں کے تانے بانے بنے جاتے رہے۔ کیا اسلام کا کارواں کہیں رکنے پہ آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، آپ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب سارا لپیٹ اور سمیٹ کے میرے قدموں کے اندر لا کے رکھ دیا گیا، میری امت کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی، دنیا کے سرخ اور سفید خزانے اللہ میری امت کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازشیں ہوئیں، ناکام ہو گئے، اور اللہ نے قرآن میں کہا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ یہ دین اور یہ پیغمبر دنیا میں غالب ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ سارے دینوں پہ غالب آ کے رہے گا۔ اور ایسا ہوا، کس طرح ہوا؟ صحابہ نے کیا اللہ کی کتاب کو اپنا امام بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو اپنا پیشوا بنایا، اللہ نے انہیں دنیا کا امام و پیشوا بنایا۔ وہ عرب کے بدو، وہ چرواہے، وہ اونٹوں کے رکھوالے، چند اونٹوں کے رکھوالے جنہیں جانتا کوئی نہیں تھا، گموار تھے، لیکن جب محمد رسول اللہ کے غلام بن کر نکلے نا عرب کے صحراؤں سے، جب باہر نکلے تو دنیا کے امام اور دنیا کو حکمرانی کے گر سکھانے والے بن کر نکلے تھے۔ رات ان کے پاس دولت کیا تھی؟ اللہ کی یہ کتاب ان کے پاس موجود تھی۔ اور ایک حدیث سنیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں، اس موضوع کو آج یہاں ختم مکمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حج کے لیے جب یہ امیر المومنین تھے مکہ آ رہے تھے، مکہ کے گورنر مکہ سے کئی منزلیں نکل کے استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ ان کے دو مقصد تھے، ایک تو یہ کہ میرے علاقے میں امیر المومنین آ رہے ہیں، پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے کہ میں آگے نکل کے استقبال کروں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب حج میں آئیں گے پوری دنیا سے مسلمان گورنرز آئے ہوں گے، وہ اپنے اپنے مسائل پوچھیں گے، مجھے ٹائم کم ملے گا، ضیافت، انتظامی امور مشغولیت کی وجہ سے، تو میں کچھ ٹائم امیر المومنین کے ساتھ وہاں سے مکے تک آنے میں گزاروں گا، کچھ رہنمائی لے لوں گا، کچھ ہدایات لے لوں گا، آئندہ کے لیے لاہ عمل ان سے پوچھ لوں گا۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں یہاں آ گئے ہو، مکہ کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ یعنی وہاں کی امور سلطنت کس کے ذمہ لگا کے آئے؟ عرض کیجیے ابن ابزہ۔ ابن ابزہ کون ہے؟ سوال کیا، حیران ہوں، ابن ابزہ کون ہے بھائی؟ اور یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے کہ علاقے کے معروف لوگوں کے نام تک جانتے تھے، پوری سلطنت اسلامیہ کے جہاں جہاں گورنر اور عاملین تھے ہر علاقے کے معروف لوگوں کو جانتے تھے۔ ابن ابزہ کون ہے بھائی؟ عرض کیجیے ہوا مولا من موالینا، ہمارے مسلمانوں کے آزاد کیے ہوئے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ بڑے حیران ہوئے، او بھائی ہمارے مسلمانوں کے امور سلطنت اب غلاموں کے لیے رہ گئے؟ عرض کی نہیں جی، وہ میرا غلام ہی نہیں ہے، اس میں خوبی یہ ہے ہوا قارئ للقرآن، وہ قرآن مجید کا ایک قاری ہے، وہ عالم بالفرائض، اور علم وراثت کا بڑا ماہر ہے۔ قرآن کے قاری ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آج کسی بھی سبجیکٹ پہ کوئی بندہ پی ایچ ڈی کر لے نا، اگر پی ایچ ڈی، تو صحابہ میں قاری کے معنی یہ ہے وہ قرآن کا حافظ بھی ہے، قرآن مجید کی قرات کا علم جانتا ہے، تفسیر کا ماہر ہے، اور قرآن پر عمل کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاں قاری کون ہے؟ جو کان پہ ہاتھ رکھ کے زور لگا کے ہل کے تلاوت کرے، وہ قاری ہے۔ وہاں یہ مراد نہیں تھی۔ اور دوسرا وہ فرائض کا، علم وراثت کا ماہر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری امت میں علوم میں سے جو علم سب سے پہلے اٹھے گا وہ فرائض کا، وہ وراثت کا علم ہے، وراثت کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سرنڈر کر گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گمناموں کو نامور کر دے گا، اونچا کر دے گا، اور بڑے بڑے لوگوں کو اس کتاب کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج دنیا میں ہماری ذلت و رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو ہم نے پیچھے ڈالا ہے۔ انہوں نے قرآن آگے رکھا ہوا تھا، اللہ نے
ہمیں سب سے آگے کر دیا. ہم نے قرآن کو پیچھے ڈالا, اللہ نے ہمیں سب سے پیچھے کر دیا. اللہ ہمیں قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.